بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مولا کے مبارک نام نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کے نام سے اس علمی کلاس کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ 3 قسم کے دیدار کی دعائیں جماعت خانے میں دی جاتی ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا مولا تو ہمیں اپنے ظاہری، باطنی اور نورانی دیدار نصیب کر، آمین۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 3 درجات کی کیا بات ہو رہی ہے۔ چلے ہم فزیکل لیتے ہیں کہ حاضر امام جب آتے ہیں ہمیں ظاہری دیدار ہوتے ہیں، اور پھر روحانی دیدار، نورانی دیدار کس طرح سے کیا مطلب ہے۔ تو دیدار کے ان درجات کو، ان لیولز کو ہم سمجھیں گے کہ اس سے پہلے کچھ اور بھی بات کریں گے، جو کہ کچھ ریویو ہوگا، کچھ نئی باتیں ہوں گی تاکہ ہمیں مدد ملے کہ ہم اپنے اس کو جو ہے وہ جواب کو جو ہے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے انسان کی زندگی بھی 3 درجات پر ہے۔ انسان کا جسم ہے، انسان کی روح ہے اور انسان کی عقل ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں عقلی پرورش کے لیے بہت وقت لگتا ہے، جبکہ جانور جو ہے ان کو اتنا وقت نہیں لگتا۔ اگر مثال لیں ہم، اگر گھوڑے کا بچہ یا گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی کیئر کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ واک کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ انسان کے بچے کو جو ہے پہلے وہ کرال کرتا ہے، پھر اس کو مدد دی جاتی ہے کہ وہ چلے، اور کہیں تب جا کے وہ اکیلا انڈیپینڈنٹلی واک کر سکتا ہے۔ تو انسان کی جو پرورش ہے یا انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ درجات کے اندر ہوتی ہے۔ یہ تو ایک نقطہ تھا۔ اس کے علاوہ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی کے جو 3 درجات ہیں، 3 زندگیاں ہیں۔ تو جسمانی پرورش کے لیے ماں باپ جو ہے بچے کو کھانا پینا کھلاتے ہیں، تو اس کا جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، بچہ بڑھتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں اسماعیلی گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اسماعیلی گھرانہ ہے، تو بچے کو جماعت خانے لے جایا جاتا ہے، بیعت کرائی جاتی ہے، بچہ دیکھا دیکھی سجدات کرنا، تسبیح میں کھڑے ہونا، شاہجدار کرنا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کو سیکھ لیتا ہے، اور پھر جو ہے ریلیجس سینٹر میں جا کر، RAC میں جا کر اسماعیلی تعلیمات کو پاتا ہے اور نالج کو حاصل کرتا ہے، فرمان کو سن کر، گنان کو سن کر، اور پھر جو ہے بات عبادت تک پہنچتی ہے کہ روحانی ترقی کرنی ہے تو عبادت میں بیٹھنا ہوگا، اور وہ ایک بالغ بچے کو ہی یہ اجازت دی جاتی ہے کہ اسے حاضر امام اسم اعظم عنایت کرے اور جو ہے وہ عبادت کے لیے بیٹھے۔ آج کل کے زمانے میں جو تبدیلی آئی ہے، جو قیامت کا زمانہ ہے، حاضر امام نے جو ہے اسم اعظم کو عام کر دیا ہے۔ مولا کا یہ فرمان کہ آپ کسی بھی نام کو لیں، یا اللہ یا محمد، کسی بھی امام کے نام کو لے کر آپ جو ہے عبادت کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نے جو ہے اسم اعظم کو عام کر دیا ہے۔ ہمارے پاس اب جو ہے اسم اعظم کی کمی نہیں ہے، اور جو انسان بھی پریکٹس کرنا چاہے، اس قربانی کو لینا چاہے کہ وہ اپنی نیند کو قربان کر کے امام کے عشق میں اگر وہ عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ عبادت کر سکتا ہے۔ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ امام ان کو آ کر جو ہے اسم اعظم دیں پھر ہی وہ عبادت کر سکتا ہے، اس سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ اب جو انسان کی ظاہری اور باطنی پرورش دنیا کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، پھر عقلانی پرورش کے لیے جو ہے وہ ہم بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں کہ اسکول جائے تو وہ صحیح اور غلط کی پہچان کریں، 2+2 4 ہوتا ہے کو سمجھیں، ہر چیز کی تعلیمات کو، دنیاوی تعلیمات کو لیتا ہے، اور ایک بچہ جو بہت اچھے سے اپنی پڑھائی کرتا ہے، دنیا میں ڈگریز لیتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے بہت عقل مند ہے۔ اس کی عقل کا جو معیار ہوتا ہے وہ اس کی ایجوکیشن سے تولا جاتا ہے کہ بھئی یہ اتنا پڑھا لکھا ہے، PhD ہے اس معاملے میں، تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ ذہین ہے، یہ بات، یا اس کی نالج اتنی زیادہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی ظاہری نشو و نما ہوتی ہے،
روحانی نشوونما ہوتی ہے اور عقلانی نشوونما ہوتی ہے۔ نورانی کے دوسرے لفظ جو ہیں وہ عقلانی ہی ہے۔ تو انسان کی اگر یہ 3 درجات پر زندگی ہے، دوسری جو بات ہوگی وہ ہماری عبادت بھی 3 طرح کی ہے۔ کس طرح سے؟ ظاہری عبادت جو ہے وہ آپ اٹھ کر بستر سے نکل کر جماعت خانے کی طرف جائیں، یہ ظاہری قربانی ہے۔ گاڑی لے کے یا واک کر کے جس طرح سے بھی جماعت خانے جاتے ہیں، فزیکلی جماعت خانے جائیں، فزیکلی آپ سجدے میں جائیں یا کھڑے ہو کے تسبیح نکالیں، یعنی کہ جن عبادات کے لیے ہم اپنے جسم کا استعمال کرتے ہیں ان کو فزیکل عبادت کہی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ دسوند بھی فزیکل عبادت میں آتی ہے، کیونکہ اسے دنیا کی کمائی میں سے ہم جو پیسہ ہوتا ہے وہ امام کو دیتے ہیں، جس جسم کو استعمال کر کے کمایا گیا ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے روحانی عبادت۔ روحانی عبادت جو ہے اس کے 2 ذرائع ہیں، ہماری تسبیحات اور ہماری 4 سے 5 نورانی وقت کی عبادت، یا کہیں 23 گھنٹے جب ہم ذکر میں رہتے ہیں، تسبیحات میں رہتے ہیں، تو 24ویں گھنٹے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بہت شاندار ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے 23 گھنٹے اس 24ویں گھنٹے کی تیاری میں گزارے۔ 23 گھنٹے اگر ہم اپنی تسبیحات میں رہتے ہیں اور اپنے جسم سے کوئی گناہ میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، ہماری سوچوں سے کوئی گناہ ہم سرزد نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بہت چوکیداری کرتے ہیں، اپنے خیالات کی، اپنے اعمال کی پاکیزگی میں رہتے ہیں اور ذکر میں رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو ذاکر ہے وہی شاکر ہے۔ انسان کی یہ بہت بری عادت ہے کہ وہ کمپلین کرنے لگتا ہے ہر معاملے میں، تو جو شخص ذکر میں رہتا ہے وہی شکر گزار کہا جاتا ہے، تو جو ذاکر ہے وہی شاکر ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر کہے کہ میں شکر گزار ہوں، لیکن اگر اس کی زبان پہ ذکر نہیں ہے تو یہ شکر گزاری میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی شکر گزاری کے لیے زبان سے ذکر کا ادا ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اس کی یاد میں رہیں۔ یاد کا کام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ذکر میں رہیں۔ پھر جو ہے وہ عقلانی عبادت۔ عقلانی عبادت جو ہے وہ علمی کلاسز کو اٹینڈ کرنے سے ہوتی ہے، علمی ترقی سے ہوتی ہے۔ فرمان پڑھ کر، جیسے سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ آپ 2 گھنٹہ خیال میں بیٹھیں، 2 گھنٹہ آپ فرمان پڑھ کے خیال میں بیٹھیں۔ عبادت کا وقت الگ ہے، اس کے علاوہ جماعت خانے کا وقت الگ ہے۔ 2 گھنٹے روزانہ ہم پر یہ مسٹ کیا گیا ہے کہ ہم اپنی علمی ترقی کریں، فرمان پر غور کریں، گنان پر غور کریں، قرآن پر غور کریں، علمی کلاسز میں بیٹھیں۔ تو جب ہم اپنی عقلی پروان علمی کلاسز میں کرتے ہیں تو ہمیں مذہب کی سمجھ آتی ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی 18 نمبر کی آیت ہے کہ یہ لوگ کیا گنگے، بہرے اور اندھے ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا سورہ انعام کی 6 کی 171 میں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ کیا یہ لوگ گنگے، بہرے ہیں اور ان کو عقل نہیں ہے۔ تو یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ کہ وہاں اس زمانے کے تمام لوگ گنگے، بہرے یا اندھے نہیں تھے، ان کے پاس آنکھیں تھیں، زبان بھی تھی اور کان بھی تھے، لیکن ان کے باطنی حواس، ان کے عقلانی حواس بالکل بند تھے، کیونکہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو اگر میری آنکھوں سے مجھے عقل ملتی ہے تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ عقل جو ہے بظاہر نظر نہیں آتی، وہ ظاہری سینسز میں نظر نہیں آتی۔ عقل جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ مثال لیتے ہیں جو آسان ہے ہمارے لیے سمجھنا۔ ایک بچہ جو علم حاصل کرتا ہے، اپنی فیلڈ میں ڈفرینٹ قسم کی کتابیں پڑھتا ہے اور پریکٹس اور ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے، پھر جب اسے کوئی کویشچن کیا جاتا ہے یا کوئی ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے یا کوئی معاملے پہ اس کو اپنی ایڈوائس دینی ہوتی ہے، تو وہ اپنی معلومات، اپنے علم، اپنے تجربات کا استعمال کرتے ہوئے وہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے یا علم دیتا ہے، جو بھی آپ کہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ عقل کے لیے آنکھیں، ظاہری کان، ظاہری زبان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ عقل جو وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ اندر ہوتی ہے۔ تو اب یہ بات جب کرتے ہیں تو ہمیں لے جاتی ہے حواس کے اوپر کہ کیا حواس بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں؟ تو یہ جی ہاں، بالکل۔
ہمارے جسمانی حواس ہوتے ہیں، پھر ہمارے روحانی حواس ہوتے ہیں اور ہمارے عقلانی حواس ہوتے ہیں۔ جسمانی حواس کی بات، جیسے ہم جسم سے کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے روحانیت کے جب ہمارے حساسات کھل جاتے ہیں روحانی عبادت سے اور عقلانی عبادت سے، ظاہر جو ہے وہ باطن کا دروازہ ہے۔ جب ہم روحانی نشو نما اپنی کرتے ہیں جو کہ تسبیح اور عبادت سے ہے، اس میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میٹر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم عقلانی نشو نما کرتے ہیں، یعنی کہ علمی کلاسز میں علم میں دلچسپی لینا، علم میں آگے بڑھنا، تو ہم ایک اس ملاح کی طرح ہو جاتے ہیں جو دونوں چپو سے اپنی کشتی کو آگے بڑھاتا ہے۔ جسم تو ہمارا چل رہا، ہماری عمریں اچھی خاصی ہو گئی ہیں، دنیا میں ہم نے بہت علم حاصل کیا اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ گھر بار بچے یہ سب چیزیں ہم نے کر لی ہیں۔ تو یہاں ہماری جو بات چیت ہے وہ جسمانی ترقی کی نہیں ہے، جبکہ روحانی ترقی کی ہے، باطنی ترقی کی ہے۔ تو جو شخص جس عمر میں بھی اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کو اپنی روحانی ترقی چاہیے، کیونکہ جسم تو اب بوڑھا ہونے چلا ہے، کل کو مر جانا ہے، اور جب جائیں گے تو ایک ہی چیز ساتھ آئے گی، وہ ہماری روح ہے، اور جو ہم نے روح کے لیے اپنی اعمال جو کیے ہوں گے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ جسم تو ساتھ نہیں ہوگا، نہ جسم کی کوئی ترقی ہمارے ساتھ ہوگی۔ چپو یعنی روحانی ترقی، روحانی اعمال اور عقلانی اعمال یعنی علمی کلاسز میں۔ تو جب ہماری جب تسبیحات بڑھتی ہیں اور ہمارا ذکر جو ہے وہ الحمدللہ ایک عادت ہو جاتی، جب ایک انسان 1000 دفعہ 10,000 دفعہ لاکھ دفعہ کسی ذکر کو پڑھتا ہے، کسی اسم اعظم کو پڑھتا ہے انٹینشنلی بیٹھ کے، تو وہ خود بخود چلنے لگتا ہے، سارا دن اس کے اندر وہ ذکر چلتا رہتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ روحانی ترقی میں بہت فائدہ ہوتا ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے۔ عقلانی ترقی جو ہے وہ علمی کلاسز سے ہم نے جو بات کی، جتنا علم میں ہم دلچسپی لیتے ہیں، علم کے نکات پر غور کرتے ہیں، علم کی کلاسز کے بعد دوبارہ اس کو ریویو کرتے ہیں اور دوبارہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو اس میں لگاتے ہیں، تو اس سے عقلانی ترقی ہوتی ہے۔ ایک مومن سالک ترقی پذیر ہو جاتا ہے، آگے چلنے لگتا ہے، تو اس کے روحانی حساسات کھلنے لگتے ہیں، یعنی کہ کان جو ہیں وہ باطنی کھل جاتے ہیں، کانوں سے کسی آواز کا سننا، کسی میوزک کا سننا، آنکھوں سے بند ہیں آنکھیں لیکن کچھ چیزوں کو دیکھنا اور سونگھنا۔ جیسے ایک تجربہ یاد آتا ہے مجھے کہ عبادت میں بیٹھے اور صابن کی خوشبو آئی، تو صابن کیوں بھائی؟ کیونکہ پاکیزگی کی مثال ہے، میل دھوتا ہے۔ یا جب عبادت میں بیٹھے ہیں تو مکھی کی بھن بھناہٹ آئی، جبکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، مچھر کی مثال خدا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی خدا جو ہے وہ شرماتا نہیں ہے، چاہے وہ مچھر کی مثال کیوں نہ ہو۔ تو کانوں میں بھن بھناہٹ، اس بات کا احساس کہ بھائی آس پاس کوئی شور نہیں ہے لیکن یہ بھن بھناہٹ ہو رہی ہے۔ ان باتوں کو اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم پھر کریں گے، لیکن لب لباب یہ ہے کہ ظاہری ترقی، روحانی ترقی اور عقلانی ترقی، جب انسان اپنی تسبیحات اور ذکر اور عبادت میں باقاعدگی رکھتا ہے تو اس کو روحانی دیدار ہوتے ہیں۔ روحانی دیدار کئی قسم کے ہیں۔ وہ دیدار جو ہم نے بات کی ابھی کہ مچھر کی بھن بھناہٹ سننا بھی ایک قسم کا دیدار ہے، کیونکہ ظاہری کانوں سے نہیں سنا گیا، وہ باطنی کانوں سے سنا گیا ہے، کیونکہ وہاں کوئی مچھر مکھی اس وقت نہیں ہے بھائی۔ یا کسی خوشبو کو محسوس کرنا، کسی چیز کو، کسی تصویر کو دیکھنا جبکہ آنکھیں بند ہیں، یہ تمام روحانی دیدار کی مثالیں ہیں۔ دیدار امام جو ہے وہ تجلیات میں دیتا ہے اور ہر سو ہر جگہ پہ امام ہی ہیں۔ ان حساسات سے امام جو ہیں مختلف قسم کے دیدار دیتے ہیں تاکہ ہماری روح کی تیاری ہو۔ جب امام علیہ السلام ہمیں اپنے اس ظہور کے دیدار، اس ظہور تک لے جائیں گے، وہ دیدار جب دیں گے جو مکمل ہے، تو وہ شاید ہمارے لیے مشکل ہو اس کا برداشت کرنا،
جس طرح ہم موسیٰ کے قصے کی مثال لیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے عرض کی خدا سے کہ مجھے دیدار عنایت ہو، تو خدا نے فرمایا کہ بھئی تم میرا دیدار برداشت نہیں کر سکو گے، تو پھر بھی انہوں نے ضد کی. خدا تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس پہاڑ پہ نظر رکھو، اگر یہ پہاڑ اس دیدار کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ تم میرا دیدار کر سکتے ہو. تو موسیٰ کی نظریں پہاڑ پر تھیں اور خدا نے جو بجلی پھینکی ذرہ ذرہ ہو گیا. تو یہاں پہ جو مثال جو دی جا رہی ہے وہ یہ کہ اور موسیٰ جو ہے وہ گش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. تو لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ خدا کے دیدار کی تاب نہ لا سکے. در حقیقت میں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، پہاڑ جو ہے وہ سمبولکلی جو ہے وہ عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے بات کی تھی قرآن میں جو ہے تمام جو ہے ایلوگوریز میں بات کی ہوئی ہیں، سمبلز استعمال کیے گئے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ مومن کی مثال زمین کی ہے، پانی کی مثال علم کی ہے، اسی طرح پہاڑ کی جو مثال ہے وہ عقل کی ہے. تو جب نور کی بجلی پہاڑ کوہ طور پر پڑی، موسیٰ اس کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہ بات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں. جب علمی نکات یعنی خدا کا جب علمی دیدار عقل سے جو نورانی دیدار جب اس کی عقل نے اس کو سمجھا، موسیٰ علیہ السلام کی عقل نے اس کو سمجھا، تو وہ عقل جو پہاڑ کی مثال پر ہے وہ ہکا بکا رہ گئی. اس کو یقین ہی نہیں آیا کہ خدا کے دیدار یہ بھی ہو سکتے ہیں، کیا یہ بھی خدا کا دیدار ہے؟ وہ حیرت سے گش کھا گیا. تو یہ وہ مثال ہے جو کوہ طور پر پیش آئی. تو دیدار شروع میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ علمی کلاس کے اندر کسی نقطے کا عجیب و غریب طریقے سے سمجھ میں آنا، یا کسی علمی نقطے کو سن کر بہت زیادہ پریشر کا طاری ہونا، یا کسی علمی نقطے کو سن کر گریہ ازاری ہونا، یہ تمام دیدار ہی کی مثالیں ہیں. ظاہری دیدار ہم امام کے کرتے ہیں، روحانی دیدار تسبیحات اور عبادت میں ہوتا ہے، اور عقلانی دیدار جو ہے وہ علمی کلاسز میں ہوتا ہے، علم کے اندر ہوتا ہے. تو یہ تینوں ہی دیدار جو ہیں ایک مومن سالک کی خواہش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ امام کے اس مکمل دیدار، مکمل ظہور تک پہنچنا چاہتا ہے. اس کے لیے اسے تمام طریقوں سے اپنے اندر ایک انقلاب لانا ہوتا ہے، اپنے آپ کی ترقی کرنی ہوتی ہے. تو روحانی دیدار اور عقلانی دیدار کی یہ بات ہم نے کچھ حد تک کی. اس پہ اور بھی زیادہ گنجائش ہے بات کرنے کی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. کوئی بھی سوال ہو تو ضرور آپ بتائیے گا. یا علی مدد، یا علی مدد.